تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 172 اور 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آنے کے باوجود خواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن سویرے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف اس آیت میں فرمائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص معبد آپ سے ملا، جو کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کیا، اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور اس کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا جائے۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر رعب پڑے۔ چنانچہ یہ لوگ جب حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے جواب میں فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔